بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر سردار دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کا نام عدنان تھا، اور یہاں سے ان کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے، اور ان کی نسل سے بڑے بڑے قبیلے آباد ہوئے، اور وہ قبیلے الگ الگ علاقوں میں آباد ہوئے۔ صرف قبیلہ قریش مکہ میں رہے، اور قبیلہ قریش میں بھی شاخیں بن گئی۔ اس میں بنو امیہ اور بنو ہاشم اور بھی قبیلے تھے، اور وہاں دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے۔ اس وقت یہودی یثرب یعنی مدینہ میں آباد تھے، اور مکہ کے علاقے میں بت پرست آباد تھے، اور ان بت پرستوں نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر بہت بڑا بت بنایا تھا جس کا نام ہبل تھا، اور یہ بت پرست نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ اور اس وقت بیت اللہ کے اندر تصویریں بنائی گئی، اور وہ لوگ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور بیت اللہ میں 360 بت رکھے جا چکے تھے۔ عرب کا یہ حال تھا کہ کچھ علاقوں میں عیسائی آباد تھے اور کچھ علاقوں میں یہودی آباد تھے، اور جو مکہ کا علاقہ تھا اس علاقے میں تمام بت پرست آباد تھے۔ لیکن اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو دین ابراہیمی کو مانتے تھے۔ اس زمانے میں عیسائیوں اور یہودیوں نے پیشن گوئیاں دینا شروع کر دی اور کہا، وہ زمانہ قریب آ چکا ہے جس میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ اور اب مکہ کے سرداروں میں مقابلہ شروع ہوا۔ بنو امیہ کے لوگ، جو بنو امیہ کا سردار تھا، اس نے اپنے بیٹے ابو سفیان بن حرب، اس کا پوتا تھا، اس کو لے کر بڑے بڑے کاہنوں کے پاس گیا اور کہا، دیکھو میری پیشانی میں یا میرے بیٹے کی پیشانی میں نظر آتا ہے کہ اس کی نسل سے وہ آخری نبی پیدا ہوگا۔ اور کاہنوں نے کہا کہ نہیں، تمہاری پیشانی سے نظر نہیں آتا۔ اس وقت دو خاندان تھے، بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ ان میں ہمیشہ آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اور ہاشم کے بعد اس کے بیٹے عبد المطلب کو مکے کا سردار بنا دیا گیا تھا، اور عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ اور عبد المطلب کے پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا کہ آخری نبی جو پیدا ہونے والا ہے وہ ان کی نسل سے پیدا ہونے والا ہے۔ ایک ابرہہ نام کا شخص تھا جو کہ یمن کا سردار تھا۔ ابرہہ نے کیا کیا کہ مکہ جیسا بیت اللہ یمن میں بنایا، کیونکہ اس زمانے میں بھی لوگ دنیا بھر سے مکہ میں حج کرنے آتے تھے، اور بیت اللہ پوری دنیا میں مشہور تھا۔ ابرہہ کو اس بات کی جلن ہوئی کہ مکہ کے اندر جو بیت اللہ ہے، لوگ وہاں حج کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اس نے سوچا کہ میں یمن میں ایسا ہی بیت اللہ بناتا ہوں کہ لوگ مکے کو حج کو چھوڑ کر یمن کے بیت اللہ کا طواف کرنے لگیں۔
اور وہ بنانے کے بعد اس کو یہ پتہ چلا کہ مکہ سے کچھ لوگ یہاں تجارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اس نے ان مکہ والوں کو دعوت کی اور ان کو اپنا بنایا ہوا بیت اللہ دکھانے کے لیے لے گیا۔ اور مکہ والوں نے یہ دیکھا، ان کو بہت غصہ آیا، اور مکہ کے کچھ نوجوان نے رات کے اندھیرے میں نقلی بیت اللہ میں پیخانہ کر دیا اور راتوں رات وہاں سے بھاگ گئے، یمن کو چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور صبح ابرہہ کو پتہ چلا تو وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا، اور اسی وقت اس نے ہاتھیوں کی فوج لی، یمن سے مکہ بیت اللہ کو توڑنے کے ارادے سے گیا۔ اور وہ مینا کے پاس ایک وادی ہے، اسے وادی محصر کہا جاتا ہے، اور وہ وادی محصر میں ٹھہرا۔ اور ٹھہرنے کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ مکے کے سردار عبد المطلب کے اونٹ یہاں پر چرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس نے ان کے اونٹوں پر قبضہ کر دیا۔ اور عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ یمن کا سردار بیت اللہ کو توڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور اسی غصے سے اس نے میرے اونٹ پر قبضہ کر لیا ہے، تو عبد المطلب اس کے پاس تشریف لے گئے اور کہا، مجھے پتہ چلا کہ تو نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور میں اپنے اونٹ تمہارے پاس سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ نے کہا، میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم بہت عقل مند آدمی ہو، ہوشیار ہو، لیکن تمہاری باتوں سے ایسا بالکل نہیں لگتا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے ایسی کون سی بے وقوفی والی بات کی؟ ابرہہ نے کہا کہ اس سے بڑی بے وقوفی والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں تمہارے بیت اللہ کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی، تم وہ چھوڑ کر اپنے اونٹوں کو لینے آئے ہو۔ اس پر عبد المطلب نے کہا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ یہ سننے کے بعد ابرہہ اور بھی غصے میں آ گیا، اور ہاتھیوں کی فوج لے کر دوسرے دن صبح کے وقت بیت اللہ کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ نزدیک پہاڑیوں پر چڑھ گئے، وہ منظر دیکھنے کے لیے کہ اللہ اپنے گھر کی کیسے حفاظت کرتا ہے، اور وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ مکے والے مشرک تھے، منکر نہیں۔ منکر اور مشرک میں فرق ہوتا ہے۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اور منکر وہ ہے جو اللہ ہی کو نہیں مانتا ہو۔ مکے والے مشرک تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے اور ان بتوں کو بھی مانتے تھے، وہ شرک کرنے والے تھے، اس لیے انہیں مشرک کہا گیا۔ وہ سارے کے سارے پہاڑ پر چڑھ کر اللہ سے دعا کرنے لگے اور کہا، اے اللہ، تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے مدد بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے ابابیل پرندے کو بھیج دیا۔ ایک طرف ہاتھیوں کی فوج ہے اور دوسری طرف پرندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو حکم دیا، اپنے پنجوں اور اپنے چونچوں پر کنکریاں لے لو اور ان کو ہاتھیوں کے لشکر پر برساؤ،
ابابیل پرندے جب کنکریاں برسانے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان گرنے والے کنکریوں کو ایسا پاور دیا جو ان کے بیجوں کو چیرتے ہوئے نیچے تک نکل جاتے، اور تمام ہاتھی کا لشکر نیست و نابود ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا ایسا حال کر دیا جیسے جانور منہ میں چارے کو چباتا ہے، تو اس کا کیا حال کر دیتا ہے۔ ہم نے ہاتھی کے لشکر کا یہ حال کیا، اور وہاں بڑے بڑے ہاتھی پڑے ہوئے ہیں، اور ابرہا کی فوج پڑی ہوئی ہے، ان کو کون صاف کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسنے کا حکم دیا، اور بارش نے اس تمام گندگی کو صاف کر دیا۔ بہرحال حضرت عبد المطلب کا اس وقت ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے عبد المطلب، جہاں پر نائلہ اور اصاف نام کے جو بت رکھے ہوئے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے وہ زمزم کا کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رگڑ سے پیدا ہوا تھا، لیکن حالات نے اس کو دھول و مٹی سے بھر دیا، اور وہ کنویں کے نام و نشان بھی ختم ہو چکا ہے۔ تم دونوں باپ بیٹے جا کر اس کو کھودو۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر وہاں پہنچے۔ دونوں نے مل کر ان بتوں کو ہٹانے لگے، تو مکہ والوں نے ان کی مخالفت کی، ان کو روکا۔ انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے خواب میں آ کر یہ کہا ہے کہ ان بت کے پیچھے کنواں ہے۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹے مل کر کھودنے لگے۔ مکہ والا کوئی بھی ساتھ نہ دینے آیا۔ وہ لوگ الٹا ہنسی مذاق کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ باپ بیٹے پاگل ہو چکے ہیں۔ جو زمزم کا کنواں قصے کہانیوں میں ہے، وہ اس کو واپس کھودنا چاہتے ہیں۔ اور یہ سن کر حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دعا کی، اے اللہ، مجھے ایک ہی بیٹا عطا کیا، اگر زیادہ بیٹے عطا کرتا تو سارے بیٹوں کے ساتھ مل کر یہ کنواں کھودتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ دونوں کھودتے رہے اور زمزم کا کنواں واپس نکل آیا، اور جب مکہ والوں نے دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ اور دعا میں عبد المطلب نے یہ بھی کہا تھا، اے اللہ، ایک بیٹے سے زیادہ اگر میرے 10 بیٹے ہوتے تو ان میں سے ایک بیٹا میں تیرے نام قربان کر دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور 13 بیٹے عطا کیے اور 6 بیٹیاں عطا کی۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، اور ان کو ذبح کرنے کے لیے نکلے۔ مکہ والوں نے روکا اور باقی بھائیوں نے بھی روکا، اور عبد المطلب نے کہا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کروں گا۔ مکہ والوں نے کہا، ایسا کرو کہ ایک دیت و 10 اونٹ ہے، مطلب ایک طرف 10 اونٹوں کا کرا ڈالو اور ایک طرف عبداللہ کا نام ڈالو۔ اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو واپس 10 اونٹ ڈال دو، اور جب اونٹ کا نام نکلے تو اونٹ کو ذبح کرو۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلا، اور ہر بار 10 اونٹ بڑھاتے رہے۔
جب 100 اونٹ ہو گئے اس کے بعد اونٹوں کا نام نکلا، اور حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے بدلے ذبح کیے اور پورے مکے والوں کو دعوت دی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ بن وہاب کے ساتھ کیا، اور یہ تھا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا مختصر سا قصہ۔